سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے. اللہ کی قسم یہ حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے جو آسمانوں والے رب نے حسین رضی اللہ عنہ کو عطا کی. اللہ کے نبی کی خواہش شہادت کی آسمانوں والا رب کیسے اس کو پوری نہ کرتا. انہوں نے کہا مسئلہ اسلام کی حرمت کا ہے, مسئلہ اسلام کی عزت کا ہے. اسلام کی حرمت عزت ہماری زندگی میں کٹ جائے ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں, مر جائیں گے, لیکن اسلام کی حرمت اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے. یہ خون اللہ کے مخلص بندوں کا یہ رائے گا نہیں جاتا. رب کے ہاں اس خون کی بڑی قدر ہے. خود کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کیا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. او کائنات کے لوگوں, میں اللہ کا آخری نبی, میں خاتم النبیین, میں ساری کائنات کا سردار, میں محمد پسند کرتا ہوں. میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے, رب کے دشمنوں کو پھڑکاتے ہوئے, دنیا کے باطل نظاموں کو مٹاتے ہوئے, جھوٹے خداؤں کی خدائی کو خاک میں ملاتے ہوئے میں شہادت کی موت پا کر رب سے ملاقات کروں. مجھے یہ پسند ہے. اچھا پھر پروردگار مجھے دوبارہ زندگی دے دے, میں دوبارہ پھر شہید ہو جاؤں. پھر اللہ زندگی دے دے, میں پھر شہید ہو جاؤں. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے شہادت کی خواہش کی. کوئی معمولی سا رتبہ ہے, معمولی سا درجہ ہے. شہید فی سبیل اللہ, خون کا قطرہ اس کا زمین پر بعد میں گرتا ہے. قسم ہے اللہ کی, امام الانبیاء کے لفظ ہیں, رب اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے. اور شہید کا مقام کیا ہے؟ حارثہ رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری میں حدیث, شہید ہو گیا جنگ بدر میں. ایک ہی بیٹا تھا اپنی ماں کا, ام حارثہ کا. بڑی محبت تھی اس ماں کو اس اکلوتے بیٹے کے ساتھ, بڑا تعلق تھا. تو شہید ہو گیا, اس کو خبر پہنچی, کہنے لگی اللہ کے نبی کے پاس آ گئی. اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے حارثہ سے میرا کتنا لگاؤ تھا, کتنی محبت تھی, کتنا تعلق تھا, میرا اکلوتا لختے جگر تھا. وہ بدر میں اللہ کے دین کی خاطر مشرکین مکہ سے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا ہے. مجھے بتاؤ وہ جنت میں گیا ہے یا جنت کے علاوہ کسی اور مقام میں گیا ہے؟ اگر وہ کسی اور مقام میں گیا ہے, اگر جنت میں گیا ہے تو پھر میں صبر کروں گی. اگر کسی اور مقام پر گیا ہے تو پھر دیکھنا میں کرتی کیا ہوں, جزا فضا کا کیسا مظہر دکھاتی ہوں. آپ نے فرمایا ام حارثہ تو ایک جنت کی بات کر رہی ہے, ایک جنت کی بات کر رہی ہے تو, انہا جنان, ایک نہیں, وہ تو رب کے پاس جنتیں ہیں. وَأَصَابَ ابنوں کے الفردوس الاعلیٰ منہا, جتنی جنتیں ہیں جو ان میں سے سب سے اوپر پروردگار کے عرش کے نیچے جنت ہے. حارثہ تو وہاں پہنچا ہوا ہے. جیسے اوپر جنت ہے ہی کوئی نہیں, جیسے اوپر رب کا عرش ہے اس جنت میں پہنچا ہوا ہے شہادت کا رتبہ پا کر. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے. اللہ کی قسم یہ حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے جو آسمانوں والے رب نے حسین رضی اللہ عنہ کو عطا کی. یہ کوئی ان کی توہین ہے؟ خود محمد الرسول اللہ بھی تو شہید ہوئے ہیں. شہید ہوئے ہیں یا تبھی موت فوت ہوئے. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, قسم اللہ کی, امام الانبیاء کو بھی شہادت کی موت رب نے دی ہے. اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا ہے. اٹھاؤ صحیح بخاری, نکالو کتاب المغازی. امام بخاری نے جہاں امام الانبیاء کے غزوات کی کتاب قائم کی ہے, بڑی لمبی کتاب کی, سارے غزوات کے متعلق احادیث بیان کی ہیں کتاب المغازی میں. کتاب المغازی کے آخر میں باب قائم کیا ہے اسی غزوات کے بیان میں, باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کی اس دنیا سے جانے کی, آپ کی موت کا باب. اس کا کتاب المغازی سے کیا تعلق؟ موت کا تعلق تو کتاب الجنائز سے ہوتا ہے. جہاں جنازوں کے مسائل ہوتے ہیں وہاں موت کا مسائل ہوتے ہیں. امام بخاری ذکر کر رہے ہیں کتاب المغازی میں, کیوں؟ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ خیبر کے موقع پر
ایک یہودیہ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا بکری کے گوشت کا شانہ دیا تھا، جس کو کھایا تھا آپ نے، اور جس سے آپ کے چند صحابہ بھی شہید ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی بھی اس زہر سے متاثر ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کو جتنی دیر دنیا میں رکھنا تھا رب نے حفاظت کی، اور پھر جب آپ کی زندگی کا آخری وقت آیا، وہی زہر جو جنگ خیبر کے موقع پر اس یہودیہ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو دیا تھا، پیارے پیغمبر کہتے تھے اب وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ یہ تو میدان جنگ میں آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور میدان جنگ میں دشمن کا وار تلوار سے ہو، تیر سے ہو، زہر سے ہو، کسی بم سے ہو، کسی گیس سے ہو، کسی چیز سے ہو، وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں، او کائنات کے لوگوں، اللہ کے نبی کی خواہش شہادت کی آسمانوں والا رب کیسے اس کو پوری نہ کرتا؟ تو یہ شہادت کوئی ناکامی نہیں ہے، شہادت تو کامیابی ہے۔ قسم ہے اللہ کی، شہادت پر تو رب نے انعامات ہی بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ آپ کے پڑوس میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ اللہ کے مخلص بندوں نے افغانستان میں دنیا کے بڑے بڑے شیطانوں، فرعونوں، دنیا کے بڑے بڑے جھوٹے خداؤں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ میدانوں میں کھڑے ہوئے ہیں، نہتے تھے، کمزور تھے، تھوڑے تھے، ساری دنیا نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، ساری دنیا ان کا مذاق اڑاتی تھی، ساری دنیا ان کو روکتی تھی کہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جاتا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مسئلہ اسلام کی حرمت کا ہے، مسئلہ اسلام کی عزت کا ہے، اسلام کی حرمت عزت ہماری زندگی میں کٹ جائے، ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، مر جائیں گے، پورے افغانستان کو کھنڈر بنانا منظور ہے، لیکن اسلام کی حرمت، اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ آسمانوں والے رب نے ان کمزوروں، بے بسوں، چٹائیوں پر سونے والے، ان خیموں میں رہنے والے، ان چھپروں کے اندر زندگیاں بسر کرنے والے، قسم ہے اللہ کی، وہ توڑے دار گنے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کے ذریعے آسمانوں والے رب نے ساری دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کے مالکوں کو ذلت امیز عبرتناک شکست سے دوچار کروا دیا رب نے۔ اس کے پیچھے شہادتیں ہیں، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، یہ آنن فانن نہیں ہوا۔ قسم ہے اللہ کی، لاکھوں قربانیاں دی ہیں اللہ کے مخلص بندوں نے، ان کا لہو بہا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ کے بندے اپنا لہو پیش کر دیں، قربان کر دیں، آسمانوں والا رب کبھی اس لہو کو رائے گاہ جانے، ہاں اللہ کبھی اس کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا، کبھی نہیں رائے گاہ جانے دیتا۔ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر پیش کیا، اللہ نے آزادیاں دی، اور ہزاروں مسلمان ماشاءاللہ یہ گائے بندر کے پجاری کے خلاف بھی اپنا لہو پیش کر چکے، مخلص اللہ کے بندے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کبھی بھی اس خون کو بھی رائے گاہ جانے نہیں دے گا۔ وہ وقت آ رہا ہے، بڑا قریب ہے، آسمانوں والا رب انشاءاللہ ہمیں دکھائے گا ہمیں، جو حشر بنو قریظہ کا ہوا تھا، بنو قریظہ کا، جنہوں نے وہ احزاب والوں کے ساتھ معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے خلاف حصہ لیا تھا، جو حشر ان کا ہوا تھا، آسمانوں والے رب نے اپنے مخلص بندوں کے ہاتھوں وہ حشر انشاءاللہ اس ہندو مشرک مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والا، 2 سالوں سے مسلمانوں کو لاک ڈاؤن کی زندگی پر مجبور کرنے والا یہ درندہ، اللہ کی قسم وہی حشر اس کا ہونے والا ہے۔ یہ خون اللہ کے مخلص بندوں کا، یہ رائے گاہ نہیں جاتا۔